بہت ضروری ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے، کیونکہ عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے اس عوام نے، کہ میں پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنی پالیسی واضح الفاظ میں بیان کر لیں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ سہیل آفریدی صاحب والی مزاحمت چاہتے ہیں یا آپ مفاہمت کا راستہ چاہتے ہیں، کیونکہ جو قابض ہے ہم پر، جو جابر ہے، جو ظالم ہے، اس سے مفاہمت نہیں کی جا سکتی، اس کے سامنے صرف مزاحمت کی جا سکتی ہے۔ تو میں خود جب میری والدہ عمران خان کی حکومت میں وزیر تھی، میں خود پی ٹی آئی کی بہت سخت تنقید کرتی تھی، لیکن یہ بات پی ٹی آئی یا عمران خان کی نہیں ہے، یہ بات ہے پاکستان کی عوام کی، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا جائے۔ آج جو عمران خان کے کرٹکس تھے وہی عمران خان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ آج مجھ جیسے لوگ جو پی ٹی آئی کے ناقد تھے تیار ہیں کہ ہم بھی جا کر اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوئیں ان کی بہنوں کے ساتھ، جن پر کبھی ٹیئر گیس استعمال کیا جاتا ہے، کبھی واٹر کینن استعمال کیا جاتا ہے، کبھی تیزاب ان پر پھینکا جاتا ہے، کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں مل کر اس کی مذمت کرنی چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ علی وزیر ہو، ہم سب کو ایک ہی آواز میں ان کی ناحق قید کی مذمت کرنی چاہیے، ان کے لیے سڑکوں پر آنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ دن ہی پہلے عدلیہ کے شیر طارق محمود جہانگیری کو ایک غیر قانونی، غیر آئینی فیصلے کے تحت ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یا شاید کسی بھی مہذب معاشرے کے تاریخ میں یہ ہوا نہ ہو کہ ساتھی جج اپنے ہی برادر جج کے خلاف ایک کوو وارنٹو کی رٹ سن کر انہیں گھر بھیجتے ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن لوگوں کو ججز کے طور پر بٹھایا گیا ہے، ہم سب کو پتا ہے وہ کس کی نوکری کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس کی ایما پر، کس کی ڈکٹیشن پر فیصلے دیتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو کیوں چیف جسٹس لگایا گیا، اور جسٹس جہانگیری کے ساتھ جو ہوا اس پر میں بحیثیت ایک وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں کہ وہ اپنے عدلیہ کے ان ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کی جگہ پر وہ ان ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ٹاؤس بٹھائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج بھی جو پاکستان میں تنقیدی آوازیں ہیں، جو آپ کے سامنے ادھر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسد علی طور ہو، چاہے وہ متی اللہ جان ہو، چاہے وہ سراب برکت ہو، آج کسی بھی صحافی کا سوال پوچھنا، کسی کا احتساب مانگنا یہ جرم بن چکا ہے۔ آپ اگر کوئی سچی بات کریں گے تو آپ کے خلاف پیکا کا پرچہ ہوگا، آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر پورا پاکستان کا ٹور کروایا جائے گا، پوری پاکستان کی جیلوں میں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تنقید کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنا اس ملک میں جرم بن چکا ہے۔ آج بھی 27ویں اور جو 26ویں ترمیم ہے اس کے خلاف جو مزاحمت، اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کراچی بار ایسوسی ایشن کو اور کراچی کے باہمت وکلا کو جو آج بھی سڑکوں پر اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، لاہور کے بہادر وکلا کو جو سڑکوں پر اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور میں اسلام آباد میں موجود وکلا کو اپیل کرتی ہوں کہ خدارا ہم بھی تھوڑی سی ہمت کر لیں، خدارا ہم بھی سڑکوں پر آ جائیں، کیونکہ یہ ہم سب کی بات ہے، یہ صرف ایک جج کی بات نہیں ہے۔ میں آخر کار یہ صرف ایک تجویز ادھر رکھنا چاہوں گی، میں پی ٹی آئی کی ووٹر سپورٹر نہیں ہوں، میری شاید رائے نظر انداز کی جائے، لیکن میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گی ایک نوجوان ہوتے ہوئے، ایک وکیل ہوتے ہوئے، کہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے، کیونکہ عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے اس عوام نے، کہ میں پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنی پالیسی واضح الفاظ میں بیان کر لیں، وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ
सुहेल आफरीदी साहब वाली मजामत चाहते हैं या आप मफामत का रास्ता चाहते हैं? क्योंकि जो काबिज है हम पर, जो जाबिर है, जो जालिम है, उससे मफामत नहीं की जा सकती, उसके सामने सिर्फ मजामत की जा सकती है। तो मैं दरखास्त करूंगी कि इस पर आप एक बहुत क्लियर पॉलिसी फ्रेम करें, अपने कारकुनान को भी डिसअपॉइंट ना करें, जो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, जो हर बार सड़कों पर आकर गोलियां खाते हैं, उनके लिए, इस अवाम के लिए ये फैसला कर ले कि हमने सिर्फ और सिर्फ मजामत की सियासत करनी है। हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके शाना बशाना खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ईमान हाजिर मजारी साहबा, जो मजामत की सियासत के हवाले से अपनी सजेशन पेश कर रही थी। हमारी नेक्स्ट जो स्पीकर हैं उनका ताल्लुक भी लीगल फ्रेटर्निटी से है और वन ऑफ दाई को मैं गुजारिश करता हूँ लाहौर से तशरीफ मोहतरमा रुबैया बाजवा साहबा कि वो गुफ्तगू करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं महमूद खान अचक जई साहब, असद कैसर साहब और बाकी जो तमाम अकाबरीन हैं जिन्होंने इसका एहतमाम किया आज इस डायलॉग का भी, कि पूरे पाकिस्तान से उन्होंने जमहूरी आवाज़ों को इकट्ठा किया, उन लोगों को इकट्ठा किया कि जो इस जबर के निज़ाम के खिलाफ डट के खड़े हैं, उनमें हमारे इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले साथी, उसमें हमारे मीडिया के साथी, पोलिटिकल साथी, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी एक बड़ा नाम है जिन्होंने जो वो भी जदोजहद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि हम बड़ी देर से ये बात करते हैं कि ये अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। इमरान खान साहब हों, उनकी सियासी जमात के वर्कर्स हों और उनके साथी हों, उनकी बहनें हों, बहरंग बलोच हो, हमारा ये जो बहादुर कपल हमारे साथ बैठा है हादी और ईमान हो, उधर वो खड़े हैं हमारे जो मीडिया के साथी। तो हम क्यों ये कहते हैं कि ये अदालतें हैं जिन्होंने आपको इंसाफ देना है? क्या जो इसलिए बिठाई हुई है? क्या डोगर कोर्ट इसलिए लगाई थी कि वो फेयर ट्रायल करेगी? क्या डोगर कोर्ट इसलिए बिठाई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो एक्सटेंशन है आपकी जीएसटी का, ये इसलिए बिठाया था कि ये आपके हकूक की हिफाजत करेगा? तो मैं समझती हूँ कि इनसे इंसाफ की तवक्को करना भी इंसाफ की तजलील है। दूसरी बात कि देखिए, मैं अगर हम थोड़ी सी तारीख पर नजर डालें, खास तौर पे मैं यहाँ के नौजवानों से कहूंगी कि पाकिस्तान आज से 78 साल के बाद जब हम ये इकट्ठे होकर बैठे हैं, काश हम बैठे होते कि एक जमहूरी हुकूमत होती, काश हमारे ये दानिश्वर साथी उनको मशवरा दे रहे होते कि हुकूमत जो गवर्नेंस को हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये गलतियां आपके अंदर, इसको दुरुस्त करें, जदीद अदलिया के अंदर ये मसाइल हैं, हम उनको ठीक करें, सियासतदानों के पार्लियामेंट को ये कवानीन पास करने चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के हालात हैं, आज 78 साल के बाद हम लोग उस जगह पे आ बैठे हैं कि जहां पर ना तो वकील वकालत कर सकता है, न जज आजादी से फैसला दे सकता है, न हमारे मीडिया के दोस्त अपने कलम से लिख सकते हैं, न पार्लियामेंट कोई अपनी जमहूरियत की बात कर सकती है। आज पार्लियामेंट एक पोस्ट ऑफिस बन चुकी है कि जो मुसवदा उधर से आता है, आपने 26वीं 27वीं तरमीम की सूरत में देखा, आप पीका लॉज के जो कवानीन इस तरह के बने, दीगर कवानीन को देखें, जो मुसवदा इनको दिया जाता है, ये उस मुसवदे को पोस्ट ऑफिस की तरह उसको रबर स्टैंप करते हैं और अवाम के ऊपर ये उसको नाफिज कर देते हैं। तो हमें शर्मिंदगी है कि आज 78 साल के बाद हम उस जगह पे आके बैठे हैं। तो एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है और वो ये है कि ये जर्नैल मुल्क को नहीं चला सकते, इस मुल्क को जर्नैल नहीं चला सकते। 78 साल की सियासत का ये निचोड़ है। अब हमने करना क्या है? आज तक हम ये सुनते रहे, हर दिन बात होती है कि फातिमा जनाह से लेकर भुट्टो, वली खान, आज इमरान खान, हर सियासतदान गद्दार है। मैं कहती हूँ कि ये जो जर्नैल हैं, ये इस अवाम के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इस अवाम के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी अवाम के लिए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इनको आपने बैरक्स में किस तरह वापस भेजना है। देखिए, हम लोग पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं, सारी जिंदगी हमने पुरअमन जदोजहद की। आज हमारी ये बहन आपके लिए काम कर रही है, इंसानी हकूक के लिए। मुझे वो दिन भी याद है जब 2000 में एक अंजुमन मुजाहिरीन अखाड़ा की तहरीक चली थी।
کہ جس میں بے گھر جو اکاڑا مظاہرین تھے اس کے اوپر فوجیوں نے ان کے ساتھ ایک لڑائی ڈالی، براہ راست وہ جدوجہد تھی، ان کے اوپر قتل کے مقدمے بنے، ہم ان ساتھیوں کے ساتھ کرتے رہے، ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے. یہاں پہ صرف ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ پیدا کی جاتی ہے پاکستان کے اندر، جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے. کون سا ایجنڈا ہے، کس کا ایجنڈا ہے کہ 75 سال میں ہم علیحدہ تو ہوئے لیکن آزادی کی جدوجہد ہم آج بھی کر رہے ہیں. ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے، ابھی آزادی کی جدوجہد ہم نے کرنی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. بلوچستان میں دیکھیے ان کا کیا قصور ہے، صرف یہ کہ جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اس کو ادھر آواز خاموش کرا دی جاتی ہے. کے پی کے میں دہشت گردی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس عوام اور ان جمہوری قوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں. آج پھر آپ کی نظر ان کے منرل ریسورسز کے اندر ہے، آج آپ کی پھر نظر ان کے وسائل کے اوپر ہے. کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ بیرونی ایجنڈے ہیں کہ آج آپ پھر سندھ کے اندر جائیں تو سندھ کا پانی 6 کنال کا منصوبہ کس کی زمینیں سیراب ہو. سب سے پہلے تو میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اس گھٹن زدہ ماحول میں بھی انہوں نے مزاحمت کا راستہ چنا ہے، جو کہ ایک بہت مشکل راستہ ہے. میں اپنی بات کا آغاز ادھر سے کرنا چاہوں گی کہ کچھ ماہ پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک کانفرنس رکھی تھی جس میں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ایک لڑکی مازیب شفیق. بلوچستان سے وہ لڑکی تعلق رکھتی ہے اور وہ اس لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کانفرنس میں آئی تھی کیونکہ اس کے جو انکل ہیں وہ دسمبر 2018 میں متحدہ عرب امارات سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے، پاکستان واپس لائے گئے اور آج بھی تاحال وہ لاپتہ ہیں. اس بچی کو اس کا انکل واپس نہیں مل سکا، لیکن چند روز پہلے اس بچی کے والد کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے بلوچستان سے. اس کے ساتھ ایک اور ادھر بچی بیٹھی ہوئی تھی، نادیہ بلوچ ان کا نام ہے. وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی بہن ہے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ آپ سب کو پتا ہوگا کہ پچھلے 8 سے 10 مہینے سے وہ ناحق قید ہے ہدا جیل میں. ان کے ساتھ تمام جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ناحق قید ہے، اور آج بھی ساؤتھ وزیرستان کی آواز علی وزیر بھی پابند سلاسل ہے. میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ